اچھا احتشام صاحب، ایک چیز اور جو کشمیر کے صورتحال رہی اور اس کے علاوہ جو بجٹ کے معاملات ہیں، کیونکہ بجٹ پہلے 5 کو تھا اب وہ 10 کو کر دیا، کہا کچھ جگہوں پہ یہ بھی جا رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی کے کچھ اختلافات تھے اور کچھ ریزرویشنز تھی، میں اختلافات تو نہیں کہوں گی، کچھ اب آج ان کی اسحاق ڈار صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور جو کشمیر کی صورتحال ہے اس پر بھی انہوں نے کچھ تشویش کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس پہ وزیر اعظم سے مل کے بات کریں گے۔ تو کیا ان دونوں باتوں کا اور ان ریزرویشنز کا اور ان معاملات کا کوئی لنک آپ دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن پر بھی اثر انداز ہو کے نتائج پر؟ دیکھیں، ایک چیز تو میں نادیہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا، وہ الیکشن سے پہلے وہ میسیجنگ کرتے رہے ہیں، سگنلنگ پوسٹرنگ یہ تھی مرکز میں بھی اور پاور دیٹ بی سے بھی کہ بھئی آپ ہمیں حکومت بنانے دیں جی پی میں۔ لیکن آپ نے دیکھا پھر بات وہی آ جاتی ہے، مرکز میں جو حکومت ہے اس کو دوسرے اپنا جی بی میں بھی حکومت ملنی چاہیے۔ یہ تو ایک آپ نے دیکھا ایک طریقہ بن گیا ایک عرصے سے۔ احتشام صاحب لیکن کشمیر میں، سوری احتشام صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن کشمیر میں بھی تو صورتحال ڈیفرنٹ ہے نا، وہاں مرکز میں پی ایم ایل این ہے لیکن کشمیر میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہے۔ دیکھیں وہاں تھوڑی سی سچویشن تبدیل ہوئی ہے، آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، ختم کی گئی، پھر آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، پھر کچھ عرصہ پہلے الیکشن ہونے تھے، پھر اس کو ڈیلے کیا گیا۔ اب دیکھیں وہاں پہ جو صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، اگلے مہینے ان کے بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، وہاں تو صورتحال میرا خیال ہے اب بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گی، انلیس اب جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جی یہ فیصلہ اپنے طور پہ کیا اپنے جو فیصل راٹھور صاحب ہیں، لیکن بعد میں ان کو خیال آیا کہ شاید جلدی میں فیصلہ کر لیا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی قیادت سننے میں یہ آ رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیا کیا آپ نے، اور پھر اب یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی قیادت سے دوبارہ سے ملنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بھی آ کے بیٹھ کے باتیں کریں۔ وہی آپ کو یاد ہوگا جو ایک دفعہ پہلے ہوا تھا ایک مذہبی پارٹی کے ساتھ، اس کو کالعدم قرار دیا گیا، پھر اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ ریوائیو کر دیا گیا تھا۔ یہ فیصلے ہوتے ہیں نیج ایک ریئیکشن کر کے، یہ میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جس طریقے سے ان کے مطالبات 38 میں سے 35 مان لیے گئے تھے، سارے بڑے مطالبات، بجلی آپ نے دیکھا 3 روپے کر دی گئی تھی۔ ایک مطالبہ ان کا بڑا تھا کہ یہ جو 23 لاکھ جو مہاجرین کے ووٹس ہیں جو وہاں سے سری نگر سے لوگ آئے تھے جموں سے، وہ جو ہے نا ان کی 12 سیٹیں ختم کر دی جائیں۔ وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے پریس کانفرنس، سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا ہے کہ اس کے لیے تو آئین کی ترمیم کرنی پڑے گی، وہ بھی فیصلہ دے دیا، وہ نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے بہت سے حوالوں سے تو شاید غیر ضروری طور پہ یہ احتجاج ہے، اس کی ٹائمنگ بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ایک طرف جی بی میں الیکشن ہو رہا ہے، ایک طرف آپ نے سارے مطالبات ماننے کے باوجود 3 مطالبے رہ گئے تھے، اور آج ساری تفصیلات طارق فضل چوئی صاحب نے بھی بتائی تھی۔ تو وہ تو میرا خیال ہے صورتحال وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا بنتی ہے، حکومت کیا رویہ اختیار کرتی ہے۔ 70 سے زیادہ لوگ ان کی گرفتار ہو گئے ہیں، چھوڑتے نہیں چھوڑتے۔ میرا خیال ہے اس کا اثر تھوڑا سا جو ہے نا جی پی پہ بھی آیا ہوگا۔ اب جی پی کے لوگ جو ہے نا بڑے پیسفل پرامن رہے ہیں، اور اس طرح کی آپ نے دیکھا بہت زیادہ وہاں پہ ہم نے دیکھتے ہیں کہ سیاسی ہلچل کے ساتھ ساتھ جو لا اینڈ آرڈر اور سیکورٹی کے معاملات تھوڑا کبھی کبھی خراب ہوتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوئے جس طرح ہم نے دیکھا کہ 2025 میں آزاد کشمیر، مظفر آباد اور باقی 12 شہروں میں ہوئے تھے۔ تو اب یہی لگ رہا ہے کہ حکومت بھی اس بارے میں سوچے گی کہ بھئی اب یہ 2 آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان یہ ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں بہت اہمیت اختیار کر گئے، خاص طور پہ جی بی۔ ابھی دیکھیں ہم نہیں فیصلے کر سکتے جی بی کے بارے میں، بھلے اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب کہیں کہ جی ہمیں پروونس بنا کے دیں گے، بنایا اپنے وقت میں نہیں تھا۔ اور نواز شریف صاحب جو ہے نا اپنی حکومت سے گلہ کرتے نظر آئے جب آپ نے وہاں تھے، انہوں نے کہا دیکھیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے کیا جی بی کا، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ کے اندر یہ بہت بڑا کنفیوژن ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 1947 کے آزاد ہونے کے بعد تھوڑے سے بعد کشمیر آزاد ہوا، پھر اسی سال جی بی والے جو ہے نا ان کو آزادی مل گئی تھی، اور انہوں نے نادیہ یہ کہا تھا کہ ہم تو پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے لوگوں نے یہ نہیں بات کی تھی، اس وقت ہم نے شامل نہیں کیا۔ وہ وقت اور آج کا وقت کیونکہ ہندوستان کے کانٹیکٹ میں بڑی امپورٹنٹ باتیں لگتی ہیں، لداخ ہے ادھر دوسری طرف، آپ نے دیکھا اس کے بڑا اعتراض بھی ہندوستان کی طرف سے آیا ہے۔ تو ہم وہ فیصلے نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی کا صوبہ بنا دیں اور چیزیں ٹھیک رہیں، کیونکہ انٹرنیشنلی پھر ہمارا جو سٹینڈ ہے کیس ہمارا ویک ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہماری قسمت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا بطول آخری بات اس میں بھائی ہے، آخری بات نادیہ اگر میں کہوں، ابھی دیکھیں جو صبح کے بعد صورتحال مجھے لگتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ بدل جائے گی، اور وہی قاہرہ صاحب بطول کے ساتھ پروگرام میں تھے، میں بھی تھا، اس وقت بڑا ان کو غصہ تھا، اس سے
اس سے پہلے وہ کہ جی فارم 47 کی طرف جا رہے ہیں, فارم 45 نہیں دیا. پھر بطول کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھنڈے ہو گئے, ہمیں مل رہی یہ چیزیں. تو لگ رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا انہوں نے اس رزلٹ کو تسلیم کیا ہوگا, کر رہے ہوں گے. نتیجتاً وہ جو ہمیشہ ہم سنتے ہیں ہر الیکشن کے بعد, چاہے یہاں پہ ہے چاہے آزاد کشمیر, دوسری طرف کہ جی دھاندلی ہو گئی اور الیکشن کو نہیں ماننا. مجھے لگتا ہے کہ یہ کئی برسوں کے بعد یہ پریسیڈنٹ بننے جا رہی ہے کہ جی بی کے الیکشن میں ہوپ فلی سارے اس کو تسلیم کریں گے. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.